السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات گرامی وقار، اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت تمام امتوں میں افضل، جس نبی کی امت وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، اور جس پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا وہ ولی، وہ غوث تمام غوثوں میں، تمام ولیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرشتے کسی بات پر بحث کر رہے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب جانتے ہو کہ یہ فرشتے کس بات میں الجھے ہوئے ہیں، کس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا لا ادری، مجھے اس بات کا علم نہیں، یعنی میں اس بات کا ادراک نہیں رکھتا ہے کہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں۔ تو فرمایا نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پھر اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ الفاظ بھی تو نہیں ہیں، ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت حضور کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ تو اب دونوں شانوں کے درمیان دست قدرت رکھنا تھا۔ حضور ارشاد فرماتے پھر میں نے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی، دست قدرت یہاں آیا تو علم اور نور سینے میں آ گیا۔ نبی ارشاد فرماتے فعلمت ما فی السماوات والارض، اس دست قدرت کی برکت سے میں نے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب چیز کو جان لیا، جو ہو چکا، جو ہوا، جو ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، سب حضور جانتے ہیں۔ عالم ما کانا و ما یکون ہے ہمارے حضور۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے، کب؟ قرب قیامت میں دجال آئے گا اور میری امت کے کچھ جوان اس سے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلیں گے، تو فرماتے نبی انی لأعرف اسماءہم، میں ان جوانوں کے نام بھی جانتا ہوں۔ اب سے 1400 سال پہلے کی بتائی ہوئی بات ہے، اور کب کی بات؟ قرب قیامت میں دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے جو جوان اس سے جہاد کریں گے، جنگ کے لیے نکلیں گے۔ آج ہم کئی سال تک کسی ایک جگہ پر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، کتنے لوگ جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ہمارے پیچھے آتے ہیں، لیکن ہم شکل و صورت سے پہچانتے ہیں لیکن نام ان کے یاد نہیں رہتے، جانتے نہیں ہم ان کے نام۔ تو پھر جہاں پر مہینے، 2 مہینے، سال، 2 سال کے بعد ہم خطاب کرنے کے لیے جائیں، پھر ان کے نام ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ لیکن میرے حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، اس سے جنگ کرنے کے لیے جہاد میں جو میری امت کے جوان جائیں گے میں ان کے نام جانتا ہوں۔ اور اگر یہیں پر بس کیا ہوتا تب بھی بات بہت بڑی تھی، لیکن آگے ارشاد فرمایا وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں۔ حد تو یہ ہے، آگے اور ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ،
میں ان جوانوں کے، ان مجاہدوں کے جو جہاد میں جائیں گے، جن گھوڑوں پر سوار ہو کر کے جائیں گے، میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ کون سا جوان، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر دجال کے سامنے جنگ میں نکلے گا، حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام بولے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اپنے رخ انور ہی سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے تو پھر کون سی رب کی نشانی آپ سے پوشیدہ اور مخفی رہ سکتی ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنی نشانیاں اس محبوب کو دکھائی ہیں۔ جب خدا ہی نہ چھپ سکا جس نگاہ مصطفیٰ سے، تو پھر کائنات کی اور کوئی شے رب کی پیدا کر دیا اس مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت سے پوشیدہ کیسے رہ سکتی ہے؟ تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہوا ہے، جو ہوگا، اب کی نہیں بلکہ قیامت تک، بلکہ ایک جگہ تو حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کی بھی قید اٹھا دی گئی ہے، بعد قیامت کا علم بھی ہمارے حضور رکھتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔